چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ ملک بھر میں وائرل فیور، ڈینگو اور موسمی بخار کا قہر، انتظامیہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود لوگ بخار کا شکار۔ ناگپور پہنچی کورونا کی تیسری لہر، وزیر نتن راوت نے کہا جلد ہوگا پابندیوں کا اعلان۔ پہلو خان لنچنگ، راجستھان ہائی کورٹ نے بری ہو چکی ملزمین کے خلاف جاری کیا وارننگ۔ مرکزی حکومت طلباء کی حالت زار پر آنکھیں بند کیے ہوئے، راہل گاندھی کا بیان۔ یو پی اسمبلی انتخابات، اویسی نے 100 سیٹوں پر امیدوار اتارنے کا کیا اعلان۔ یو پی اسمبلی میں بھی نماز کے لیے علیحدہ کمرے کا مطالبہ، رکن اسمبلی عرفان سولنکی نے اٹھائی آواز۔ مسلم خاتون رضاکار کی عصمت دری اور ختم معاملے پر آپ حکومت کی خاموش، افسوسناک۔ کرنٹ کی زد میں آنے سے میاں بیوی کی موت۔ دہلی سول ڈیفنس رضاکار ریپ اور قتل معاملے کا انکشاف نہ ہونا، حکومت و نظم و نسق پر سوالیہ نشان۔ بی ایس پی یادگاری گھوٹالہ معاملے میں چارج شیٹ داخل۔ ماحولیاتی تبدیلی عالمی وباؤں سے زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ سعودی عرب جانے کی خواہش مند افراد کے لیے ویکسینیشن لازمی۔ سنگھو بارڈر کھولے جانے کی درخواست سننے سے سپریم کورٹ کا انکار۔ چین نے زمین کا مشاہدہ کرنے والا سیٹلائٹ گاؤ فین 502 لانچ کر دیا۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے تک جاوید اختر کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہونے دیں گے، بی جے پی ایم ایل اے کا بیان۔ امریکہ نے ایک امریکی کنبے کو خشکی کے راستے افغانستان سے نکال لیا۔ خلیجی ممالک سے تعلقات فروغ پا رہے ہیں، وزیر خارجہ چاوش-وولو۔ ترک مصر تعلقات، نائب وزیر خارجہ انقرہ کے دورے پر۔ عوام اس طرح انتخابات میں حصہ لے جس سے اقتدار عوام کے نمائندے سنبھالے۔ شکاگو میں مسلح حملہ، 4 سالہ بچہ ہلاک۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کی غزہ کی پٹی پر بمباری۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ملک بھر میں وائرل فیور، ڈینگو اور موسمی بخار کا قہر جاری ہے۔ اتر پردیش، بہار اور مدھیہ پردیش میں متعدد اموات ہو چکی ہیں۔ انتظامیہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود لوگ اس بخار کا شکار ہو رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں 200 سے زائد افراد اب تک بیمار ہو چکے ہیں۔ یو پی میں قریب 100 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے۔ صرف فیروز آباد میں 52 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ کانپور میں اب تک 20 افراد اس وائرل بخار سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بہار کے کئی اضلاع میں بخار کا قہر ہے۔ وائرل بخار کا شکار زیادہ تر بچے ہو رہے ہیں۔ مختلف ریاستوں میں بخار کے خوف سے لوگ علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، کورونا وائرس کی تیسری لہر نے مہاراشٹر کے ناگپور میں دستک دے دی ہے۔ ریاستی کابینہ کے وزیر نتن راوت نے پیر کو یہ جانکاری دی۔ انہوں نے بعض شہر میں لگاتار 2 دن سے ملنے والے انفیکشن کیسز کی وجہ سے کئی کووڈ-19 وبا کی پچھلی دنوں لہروں میں مہاراشٹر سب سے زیادہ متاثر ریاست تھی۔ دوسری لہر سے باہر نکلنے کے دوران ہی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے ریاست میں تیاریوں کے بارے میں بات کی تھی۔ حال ہی میں انہوں نے تیسری لہر کے حوالے سے ایک انتباہ بھی جاری کیا ہے۔ ناظرین، راجستھان ہائی کورٹ نے 2017 کے پہلو خان لنچنگ کیس کے ملزمین کو نئے سرے سے وارنٹ جاری کر دیا۔ ان سبھی ملزمین کو الور کی ایک ذیلی عدالت نے 2019 میں بری کر دیا تھا۔ پہلو خان کا اس وقت مبینہ گورکشکوں کی بھیڑ نے پیٹ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے وارنٹ پہلو خان کے بیٹوں کی اپیل پر جاری کیا ہے جب وہ اپنی گاڑی میں گایوں کو لے جا رہے تھے۔ راجستھان ہائی کورٹ کے جسٹس گووردھن بردھر اور جسٹس وجے بشنوئی کی بینچ نے پہلو خان کے بیٹوں ارشاد اور عارف کی عرضی کو قبول کرتے ہوئے ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔ ناظرین، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے قومی اہلیتی انٹرنس ٹیسٹ کو ملتوی کرنے اور اس میں شرکت کرنے والے طلباء کو منصفانہ مواقع دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ حکومت اسٹوڈنٹس کے حالت زار پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ NEET کا امتحان ملتوی کرے اور اسٹوڈنٹس کو امتحان میں شرکت کا منصفانہ موقع فراہم کرے۔
नाज़रीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह सदरुद्दीन ओवैसी ने मंगल के रोज़ ऐलान किया है कि आइंदा यूपी असम्बली इंतखाबात में उनकी पार्टी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों में गुज़श्ता दहाइयों में मुसलमानों का फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं और अब हम अपनी फलाह के लिए ख़ुद काम करेंगे। नाज़रीन, झारखंड असम्बली में नमाज के लिए अलग से कमरा अलाट किए जाने के बाद काफ़ी हंगामा बरपा हुआ था और बीजेपी लीडरान ने झारखंड असम्बली में अहाते में एक मंदिर बनाने का भी मुतालबा कर दिया था और उत्तर प्रदेश असम्बली में नमाज के लिए अलहदा कमरे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। समाजवादी पार्टी रुकन असम्बली इरफान सोलंकी ने नमाज अदा करने के लिए उत्तर प्रदेश असम्बली हाउस में खुसूसी जगह मुतय्यन करने का मुतालबा किया है। सोलंकी ने पीर के रोज़ इस सिलसिले में यूपी असम्बली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित को एक ख़त लिखा है और कहा है कि इबादत के लिए कमरा अलाट किया जाए। नाज़रीन, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के कौमी सदर प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद खान ने दिल्ली को सिविल डिफेंस खातून रज़ाकार की असमत दरी और बेईमाना कत्ल के मामले में आम आदमी पार्टी की दिल्ली हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाते हुए उसे अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि क्या अब ख़वातीन पर ढाए जाने वाले संगीन जराइम भी हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर तय किए जाएंगे। निर्भया मामले में जिस तरह ज़ोरदार एहतजाज किया गया था, आखिर सिविल डिफेंस खातून रज़ाकार के मामले में सर्द मोहरी क्यों? नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के ज़िला बिदायूं के शहर इलाके में मवेशियों के लिए मशीन से चारा काटते वक्त एक मियाँ बीवी की करंट लगने से मौत हो गई है। महलूक मियाँ बीवी साबिक़ एमएलए मुस्लिम खान के समधी समदन हैं। एसपी शहर परवीन सिंह चौहान ने बताया कि बिदायूं शहर के वार्ड नंबर 13 बाशिंदा हसन खान अपनी बीवी राबिया के साथ अपने घर में मवेशी के लिए चारा काटने गए थे। चारा काटते वक्त मशीन में अचानक करंट उतर आया और एहसान खान इसकी जद में आ गया। नाज़रीन, हुकूमत एक जानिब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी जानिब बहन बेटियों की इज़्ज़त आबरू महफूज नहीं है। सिविल डिफेंस की रज़ाकार साबिया सैफ़ी जैसी ख़वातीन महफूज नहीं हैं जिनकी असमत दरी करके कत्ल कर दिया जाता है, तो आम ख़वातीन बच्चियाँ कैसे महफूज रहेंगी? यह हुकूमत और नस्ख़ व नस्ख़ पर एक सवाल निशान ज़रूर है। एक हफ़्ते से ज़्यादा वक़्वा का वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक इंकिशाफ ना होना पुलिस व हुकूमत की मज़ीद नाकामी है, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने मीडिया को जारी बयान में वाक़े का इंकिशाफ ना होने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि जब तक साबिया को इंसाफ नहीं मिल जाता, पीस पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आला मायावती के दौरे इक़्तिदार में लखनऊ और नोएडा में होने वाले 1410 करोड़ रुपए के यादगारी घोटाले मामले में महकमे विजिलेंस ने 57 मुल्ज़िमान के खिलाफ फ़र्द जुर्म दायर कर दी है। कुछ दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ तफ्तीश की जा रही है। फ़र्द जुर्म को रिकॉर्ड में लेते हुए खुसूसी जज एमपी एमएलए कोर्ट पी के राय ने पीर के रोज़ मुल्ज़िमान के खिलाफ जुर्म का नोटिस लिया और समाअत के लिए 15 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस मामले में एफआईआर विजिलेंस महकमे के इंस्पेक्टर राम नरेश राठौड़ ने 1 जनवरी 2014 को गोमती नगर थाने में दर्ज कराई है। नाज़रीन, तारीख़ में पहली बार 220 से ज़ायद तिब्बी तहक़ीक़ी जराइद मेडिकल रिसर्च जर्नल्स ने मुश्तरका इदारिया शाये किया है, जिसमें सियासतदानों, पॉलिसी साज़ों, आवाम और बिलखुसूस अमीर ममालिक को ख़बरदार करते हुए कहा गया है कि कोविड-19 वबा को बुनियाद बनाकर माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात में देर ना की जाए। इस इदारे की मुसन्निफ़ीन में दुनिया के मायनाज़ तिब्बी माहिरीन के अलावा आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहोम गिब्रेस भी शामिल हैं। इनका कहना है कि किसी एक बीमारी के मुकाबले में आलमी माहौलियाती तब्दीलियों से वाबस्ता ख़दशात कहीं ज़्यादा बड़े हैं। कोविड-19 के आलमी वबा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन माहौलियाती बहरान की कोई वैक्सीन नहीं है। नाज़रीन, सऊदी महकमे पासपोर्ट व इमिग्रेशन ने सऊदी अरब आने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए उन्हें रवानगी से कबल ममलिकत में ही मुकम्मल वैक्सीनेशन करानी होगी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इमिग्रेशन से एक तारीख वेतन ने इस्तिस्तार किया था कि सऊदी अरब आना चाहता हूँ, क्या कोरोना वैक्सीनेशन की शर्त लाजमी है या फिर कोई रियायत मौजूद है। महकमे पासपोर्ट ने वजाहत पेश की कि सऊदी इकामा होल्डर्स अगर ममलिकत से ऐसे ममालिक गए जहाँ सफरी पाबंदी आयद है, तो वहाँ से दोबारा सऊदी अरब लौटने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेना लाजमी है। पाबंदी ज़दा ममालिक से सऊदी अरब बराह रास्त आने के लिए इकामा होल्डर्स को मज़कूरा बाला उसूल पर अमल करना ज़रूरी होगा। नाज़रीन, 9 माह से ज़्यादा मुद्दत से ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ किसान एहतजाज करें। उनकी इस एहतजाज के मराकज़ दिल्ली में आने वाली मुख्तलिफ सरहदें हैं, जिसमें सिंगू बॉर्डर एक है। किसानों को जब दिल्ली आने की इजाज़त नहीं दी गई थी तो वो सरहदों पर ही डेरा डालकर एहतजाज करने बैठ गए थे। अब कुछ लोगों ने सिंगू की सरहद को खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ हरियाणा और दिल्ली को मिलाने वाली सिंगू सरहद को खोलने की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया।
ناظرین، چین نے منگل کے روز شمالی صوبے شانگشی کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے زمین کا نیا مشاہداتی سیٹلائٹ گاؤفن 502 لانچ کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ گاؤفن 502 سیٹلائٹ منگل کو مقامی وقت کے مطابق صبح 11:01 پر لانچ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ کو لانگ مارچ 4C راکٹ پر لانچ کیا گیا۔ سیٹلائٹ کامیابی سے اپنے مدار میں داخل ہو چکا ہے۔ ناظرین، بی جے پی ایم ایل اے رام قدم نے معروف شاعر اور نغمہ نگار جاوید اختر سے ان کی اس تبصرے کو لے کر ان سے معافی کا مطالبہ کیا ہے جس میں انہوں نے RSS کا موازنہ مبینہ طور پر طالبان کے ساتھ کیا تھا۔ اس بیان کے بعد اختر کی ممبئی واقع گھر کے باہر سیکورٹی سوموار کو بڑھا دی گئی۔ یہ جانکاری پولیس کے ایک افسر نے دی ہے۔ افسر نے کہا کہ جوہو علاقے میں اسکان مندر کے پاس واقع اختر کے گھر کے باہر پولیس کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاتون کانسٹیبل سمیت سیکورٹی اہلکاروں کو گیت کار کے گھر کے باہر تعینات کیا گیا۔ اختر نے گزشتہ 3 ستمبر کو ایک نیوز چینل سے کہا تھا کہ پوری دنیا میں رائٹ ونگز میں ایک حیرت انگیز مماثلت ہے۔ RSS کا نام لیے بنا گیت کار نے کہا تھا، طالبان ایک اسلامی ملک چاہتا ہے، یہ لوگ ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، متحدہ امریکہ نے افغانستان سے 30 اگست کو مکمل طور پر انخلا کے بعد پہلی بار ایک خاندان کو افغانستان سے انخلا کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ امریکی پریس کے امریکی حکام کے حوالے سے خبر کے مطابق امریکہ کی مدد سے ایک امریکی شہری اور اس کے بچوں کو خشکی کے راستے افغانستان کے ایک ہمسایہ ملک تک پہنچایا گیا۔ مذکورہ افراد کا سرحدوں پر امریکی سفارتخانے کی ملازمین کی جانب سے خیر مقدم کیے جانے کا اظہار کرنے والے امریکی افسر نے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر کس ملک تک پہنچنے کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ ناظرین، وزیر خارجہ مولود چاوش-اولو نے کہا کہ ترکی کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات میں حالیہ عرصے میں مثبت اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ چاوش-اولو نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کے واقعات کو مصالحت اور تعلقات کو معمول پر لانے میں رکاوٹ کے طور پر دیکھنا غلط ہوگا۔ بین الاقوامی تعلقات میں کوئی مستقل دشمنی یا دوستی نہیں ہے۔ ناظرین، ترکی اور مصر تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں میں ہیں۔ خبر کے مطابق ایک مصری وفد نائب وزیر خارجہ حمدی سناد الزوزہ کی قیادت میں ترکی پہنچا ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ مولود چاوش-اولو نے کہا کہ تعلقات میں بہتری کے لیے ترک اور مصری حکام کے درمیان ملاقات میں متعدد مثبت اقدامات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، النہدہ موومنٹ کے رہنما اور تیونس میں پارلیمنٹ کی اسپیکر راشد الغنوشی نے زور دیا ہے کہ عوام اس طرح انتخابات میں حصہ لیں جس سے اقتدار عوام کے نمائندے سنبھالیں۔ النہدہ موومنٹ کے ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد پارٹی کے رہنما غنوشی کے دستخط کا حامل ایک تحریری بیان جاری کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق صدر قیس سعید کی جانب سے 25 جولائی کو غیر معمولی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے پر مبنی قرارداد جاری کرنے اور ان کی لامتناہی حیثیت دینے کے بعد ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ناظرین، امریکی شہر شکاگو میں مسلح حملے میں 4 سالہ بچہ ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ گزشتہ دنوں مسلح حملوں میں 8 بچے زخمی ہو گئے۔ ABC نیوز کے مطابق 4 سالہ بچہ مائیکل مولٹری اپنے گھر کے سامنے گولی لگنے سے زخمی ہو گیا جو کہ اسپتال جاتے وقت دم توڑ گیا۔ پولیس کا ماننا ہے کہ مولٹری کے قاتل کی بازیابی کے لیے $9,000 انعام رکھا گیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے زیر محاصرہ غزہ کی پٹی پر فضائی حملہ کیا۔ انہی شاہدین سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے ایک ٹھکانے کو ہدف بنایا۔ غزہ کی فلسطینی وزارت صحت نے اس حملے میں کسی کے ہلاک یا پھر زخمی ہونے کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی